السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائرہ سلیم ہے۔ میں ایک کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوں اور یہاں سائیکیٹری کلینک پر بطور ماہر نفسیات کام کرتی ہوں۔ آج میں آپ سے جس موضوع کے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں وہ ٹاپک ہے ایڈکشن یعنی کہ نشہ۔ یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں نشے کی بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ کیوں زیادہ ہو رہی ہے، اس کا کیا طریقہ علاج ہو سکتا ہے، آج ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایڈکشن کیا ہے، کس چیز کو ہم نشہ یا ایڈکشن کہتے ہیں۔ اس کی بہت سی سٹیجز ہیں۔ جو پہلی سٹیج ہے وہ ہے مس یوز، اس کے بعد آتی ہے ڈیپینڈنس اور تیسری پھر سٹیج آتی ہے ٹالرنس۔ مس یوز کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو کوئی نشہ آور چیز استعمال کرتا ہے وہ اس کو کبھی استعمال کر لیتا ہے، کبھی نہیں استعمال کرتا۔ اگر وہ استعمال کرے تو اس کو اچھا محسوس ہوتا ہے، اگر وہ استعمال نہ کرے تو اس کو کوئی بے چینی یا کوئی ویڈرول سمٹمز محسوس نہیں ہوتے۔ کرنے پہ بھی وہ خوش ہے اور نہ کرنے پر بھی اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب اس کا دل کرے تو وہ استعمال کر لے، ادروائز وہ نہ بھی کرے تو اٹس اوکے۔ اس سٹیج کو مس یوز کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے ڈیپینڈنس۔ ڈیپینڈنس کا مطلب ہے کہ عادی ہو جانا۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے ڈیپینڈنس میں کہ جب کوئی انسان کوئی بھی نشہ آور چیز استعمال کرنا شروع کرتا ہے، پہلے وہ مس یوز کرتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے جسم کو، اس کے دماغ کو عادت ہو جاتی ہے اور پھر ایکٹیو رہنے کے لیے یا اچھا فیل کرنے کے لیے اس کو وہ نشہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے، سمپل سگریٹ پیتا ہے یا چرس والا سگریٹ پیتا ہے، تو جب تک وہ اس کو نہیں استعمال کرے گا وہ ایکٹیو فیل نہیں کرے گا۔ یا جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کو اکثر صبح مارننگ میں اٹھ کے سب سے پہلے وہ استعمال کرنی پڑتی ہے جو اس کو کہتے ہیں آئی اوپنر، کہ جب تک ان کی آنکھ ہی نہیں کھلتی وہ ایکٹیو ہی نہیں محسوس کرتے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے ڈیپینڈنس۔ اس کے بعد جو تیسری اسٹیٹ ہے اس میں ہو جاتی ہے ٹالرنس۔ اب ٹالرنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم میں جب آپ نے کوئی نشہ آور چیز استعمال کی اور پہلے جتنی ڈوز پہ آپ کو وہ پلیئربل فیلنگ، وہ رسپانس آ جاتا تھا، اب اس ڈوز پہ وہ اثر آنا کم ہو جاتا ہے۔ اتنی خوشی، اتنی پلیئر اب اس ڈوز پر محسوس نہیں ہوتی۔ وہی فیلنگ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی ڈوز زیادہ کرنی پڑتی ہے اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ یہ آپ کو 1 گولی سے 2 گولی، 3 گولی، 4 گولی، یہ ڈوز آپ کی آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے۔ وہی اماؤنٹ آف پلیئر، وہی افیکٹ اچیو کرنے کے لیے آپ کو نشے کی مقدار کو ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھانا پڑتا ہے۔ تو یہ ہو گئی ایڈکشن۔ اب دوسرا جو سوال آتا ہے انسان کے ذہن میں کہ آخر یہ کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ فری اویلیبلٹی ہے۔ آج کل اسکولز میں، کالجز میں، عام دکانوں پر، گلی محلے میں، ہر جگہ نشہ آور چیزیں، ادویات جو ہیں وہ بہت آسانی سے اویلیبل ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بچہ جو تھوڑا سا ایڈولسنس کی ایج میں جاتا ہے، ٹین ایج کی طرف جاتا ہے، تو ایک چیز ہوتی ہے پیئر پریشر۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا۔ پیئر پریشر کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بچہ اسکول جاتا ہے یا کالج جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد کے لڑکے لڑکیاں اس طرح کی چیزیں استعمال کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ ایک ارج پیدا ہوتی ہے، یا ان کے دوست اس کو اس کے فوائد بتانے لگتے ہیں کہ یہ تم استعمال کرو گے تو چل ہو جائے گا، اچھا محسوس ہوگا، زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بلا بلا۔ تو اس انڈر پریشر آ کے اپنے دوستوں کے کہنے میں آ کر اکثر بچے اسکول کالجز میں اسی سٹیج پر یہ نشہ آور چیزوں کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ ایک چیز ہے کہ کول بننے کا اس عمر میں بچیوں کو بہت شوق ہوتا ہے، اور یہ سگریٹ پینا یا یہ تھوڑا بہت ڈرگز یوز کرنا آج کل اس کو بہت کول سمجھا جاتا ہے، فیشن میں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو بہت سے بچے بچیاں کالج یونیورسٹیز میں جسٹ ٹو لک کول وہ یہ چیز شروع کر دیتے ہیں۔
تیسری چیز اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، اگر کوئی بچہ ہو، اس کے گھر کا ماحول ایسا ہو، مطلب کہ اگر وہ بچپن سے یہ دیکھتا آ رہا ہے کہ اس کے اپنے والد، بھائی، ماموں، چاچو یا کوئی بھی فیملی میں جو نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے آئے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک نارمل چیز بن جاتی ہے. اور بچوں میں یا جوان، جب بچہ نیا نیا ایڈولسنس کی ایج میں جاتا ہے تو اس کے اندر کیوریوسٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، چیزوں کو سمجھنے کی، چیزوں کو کر کے دیکھنے کی کہ اس سے کیا ہو جائے گا. تو اس کیوریوسٹی کو اوور کم کرنے کے لیے اکثر لوگ یہ نشہ آور چیزوں کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر کیا فیل ہوتا ہے، کیسی فیلنگ ہوتی ہے، یا کیا اس کے افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کو اس چیز کا نہیں اندازہ ہوتا کہ جب وہ ایک دفعہ شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی جائے گی، مس یوز ہوگا، پھر ڈپینڈنس ہوگی، پھر ٹالرنس ہوگی، اور پھر یہ ایک بہت ہی مشکل سے ٹریٹ ہونے والی بیماری میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اچھا، اب نشے کی کیا کیا ٹائپس ہیں؟ ویسے تو بہت سی ٹائپس ہیں اس کی، لیکن عام طور پہ جو ہمارے معاشرے میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں، سب سے پہلے تو سادہ سگریٹ. بہت سے لوگ اس کو نشے میں نہیں کاؤنٹ کرتے، لیکن وہ بھی ایک نشہ ہے، کیونکہ جب وہ ایک دفعہ لگ جاتی ہے اس کو چھوڑنا، اس سے جان چھڑوانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج پہ اکثر لوگ چرس کا استعمال، کینابس جس کو کہتے ہیں، وہ شروع کر دیتے ہیں. اکثر دوستوں میں مل کے کہ جی سگریٹ میں ڈال کے پی لیا، وہ استعمال کرنا شروع کر دیا. بھنگ کا استعمال ہمارے معاشرے میں کافی کامن ہے. بہت سی جگہوں پر جہاں وہ کلٹیویٹ کی جاتی ہے، جہاں وہ لگائی جاتی ہے، اگائی جاتی ہے، وہاں پر لوگ بہت کامنلی اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اکثر اس کو ہارمفل سبسٹنس سمجھتے بھی نہیں ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک چیز ہے ہیروئن. اس کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا. وہ پاؤڈر فارم میں آتی ہے، براؤن وائٹ کے نام سے آتی ہے، گولیوں کی شکل میں بھی آتی ہے. اکثر لوگ اس کو بٹنز یا اس طرح کے ناموں سے بھی مارکیٹ میں ڈفرینٹ ناموں سے آتی ہے. ہیروئن کا استعمال کرتے ہیں. اس کو استعمال کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. کچھ لوگ سگریٹ میں لیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو اسنف کرتے ہیں، کچھ لوگ انجیکشنز کی فارم میں لیتے ہیں. ہر طریقہ کار کے اپنے آگے سے مزید نقصانات اور کمپلیکیشنز ہیں. ایک چیز ہے آئس. اس کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا. آئس جو ہے انتہائی خطرناک سبسٹانس ہے، اور اس کا نشہ جو ہے وہ بہت ہی مشکل سے چھوٹنے والا ہے. اس کی پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں. جسمانی اور نفسیاتی علامات اس میں بہت سویئر آتی ہیں، بہت شدید آتی ہیں، اور انسان کا جو سیلف کنٹرول بہت ہی کم ہو جاتا ہے، اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. لیکن یہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ معاشرے میں آئس کی ایڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ پیک پر ہے. اسپیشلی کالج یونیورسٹیز میں آئس بہت ایزیلی اویلیبل ہے، اور ہر بندہ، مطلب جو بھی کوئی اگر تھوڑا بہت بھی نشہ آور چیز استعمال کرتا ہے تو وہ آئس ضرور استعمال کرتے ہیں. آؤٹ آف کیوریوسٹی کرتے ہیں، یا اویلیبل ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، یا وہ اتنا اسٹرانگ نشہ ہے اس وجہ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی کچھ ٹائپس ہیں جو عام نشے جو ہماری سوسائٹی میں لوگ استعمال کرتے ہیں. اب اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اکثر نشے کے مریض جو یہ سمجھتے ہیں کہ نشہ تو کوئی خرابی ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، تو وہ آ کے یہی پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نشہ استعمال کرتے ہیں، ہم اچھا فیل کرتے ہیں، ہم ایکٹیو فیل کرتے ہیں، تو اس میں پرابلم کہاں پر ہے؟ پرابلم آتی ہے جو اس کے ایڈورس ایفیکٹس ہیں، جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جو کمپلیکیشنس ہیں. کسی بھی قسم کا نشہ استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر بہت سے جسمانی اور نفسیاتی مسائل پیش آ جاتے ہیں. مثلاً اگر ہم جسمانی مسائل کی بات کریں تو نشہ آور چیزوں کے استعمال سے انسان کا جگر، گردے، اور ایون کہ جو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ تک متاثر ہو جاتی ہے. جو لوگ نشے کے ٹیکے وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان کی دل کی شریانیں افیکٹ ہو جاتی ہیں. انفیکٹو اینڈوکارڈائٹس ایک دل کی کنڈیشن ہوتی ہے، وہ ڈیولپ ہونے کا رسک زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو دماغی صحت کے اوپر اثرات ہوتے ہیں وہ پیچیدگیاں الگ ہیں. اس میں انسان کو انزائٹی، ڈپریشن، غصہ، بے چینی، نیند کا نہ آنا، اور شک شبہ ہونا،
اور اپنے اوپر کنٹرول نہ ہونا، یہ ساری علامات شامل ہیں۔ تو یہ پیچیدگیاں جو ہیں وہ آپ کی پھر روزمرہ زندگی کو افیکٹ کرتی ہیں، آپ کی جسمانی صحت اور مینٹل ہیلتھ دونوں متاثر ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ انسان کی پروڈکٹیوٹی کم ہوتی جاتی ہے، اور اس کا مسلسل دھیان، اس کا دماغ، اس کی سوچ نشے سے شروع ہو کر نشے پر ہی رہتی ہے۔ اب جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو جو ڈسکس کرنے کا مقصد ہے کہ ٹریٹمنٹ، اگر ایک بندہ لگ گیا ہے کسی بھی وجہ سے، کوئی بچہ لگ گیا ہے نشے کے اوپر، تو اب اس کا کیا کیا جائے، اس کا علاج کیسے کروایا جائے اور کہاں سے کروایا جائے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور آپ لوگوں کا جاننا بہت ضروری ہے کہ نشے کا علاج ہمیشہ کسی مستند سائیکیٹرسٹ سے ہی کروائیں۔ آپ نے بہت جگہ اشتہار لگے دیکھے ہوں گے، بہت سے ریہیب سینٹرز بنے ہوئے ہیں، کوئی کسی نام سے نشے سے انکار، کوئی اس نام سے، کوئی مطلب پبلسٹی فل ہے، لیکن بہت ہی کم ایسے اوتھینٹک سینٹرز ہیں جہاں پر آپ کو مستند ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ موجود ملیں گے جو نشے کا پراپر علاج کر سکتے ہیں۔ اور اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ نے علاج کروانا کہاں سے، کس سے کروانا ہے۔ علاج جو ہے وہ آؤٹ ڈور بیسس پر بھی کیا جاتا ہے اور انڈور یعنی کہ ایڈمٹ ہونے کے بعد بھی کیا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت سی دوائیاں ہیں، ان کے ذریعے ہم اس نشے کی بیماری کا علاج کرتے ہیں، اس میں آپ کی وہ کریونگز کو کم کرتا ہے، وڈرولز کو مینیج کرتی ہیں دوائیاں، اور کچھ مینٹیننس ڈرگز ہوتی ہیں جو آپ کو نشے سے بچا کے رکھتی ہیں، لیکن ان کی ڈوز وہ کتنا عرصہ لینی ہے، وہ کتنی ڈوز میں لینی ہے، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ کوئی مستند ڈاکٹر ہی آپ کو پراپر طریقے سے بتا سکتا ہے۔ او پی ڈی بیسس پر بھی اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اور انڈور بیسس پر یعنی کہ ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد بھی اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ کوئی اسپیسیفک پیریڈ نہیں ہے کہ اتنے مہینے میں اس نشے کا علاج ہو جائے گا یا اتنے مہینے میں ہو جائے گا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر مریض کے اپنی مینٹل کنڈیشن کے اوپر اور اس کی لیول آف ایڈکشن کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ کسی ریہیب سینٹر میں یا ایڈکشن کے ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر اور سائیکالوجسٹ آپ کی موٹیویشن کو اسیس کرتے ہیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ کو اسیس کرتے ہیں، آپ کی فزیکل کمپلیکیشنز کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سا طریقہ کار استعمال کیا جائے گا علاج کے لیے، اور کتنے عرصے کا علاج جو ہے وہ آپ کو درکار ہوگا۔ میری آپ سے اس ویڈیو کے حوالے سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ یہ فیصلہ کریں کہ اب نشے کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے تو اس چیز کو اچھی طرح سے سرچ کر لیں کہ کسی مستند، کسی پراپر سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے پاس سے ہی ٹریٹمنٹ کروانا ہے۔ ہمارے پاس یہاں سائیکیٹری کلینک پر بھی یہ سہولت جو ہے موجود ہے۔ اگر انڈور ٹریٹمنٹ بھی کروانا ہو تو ایڈکشن کا ٹریٹمنٹ سینٹر یہاں پر بھی موجود ہے، آپ یہاں تشریف لا سکتے ہیں، یا اگر آپ نے کہیں بھی جانا ہو تو پلیز کسی مستند سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں تاکہ آپ کا وقت اور پیسہ دونوں ضائع ہونے سے بچ سکے، اور آپ کا بچہ، بچی یا جو بھی نشے کی بیماری کا شکار ہے ان کا پراپر طریقے سے علاج کیا جا سکے۔ بہت شکریہ، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔